علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ میں دی ایجوکیٹر گلوبل اکیڈمک کیمپس میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں قرآن پاک کے پاروں کی سمری کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج میں آپ کو چھٹے پارے کی سمری بتاؤں گا۔ چھٹا پارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک کے اس پارے میں سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ چھٹے پارے میں عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف ہر حال میں کیا جائے، خواہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہو یا کسی دشمن کے حق میں۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے میں حرام اور حلال چیزوں کی وضاحت بھی بیان کی گئی ہے، جیسے کھانے پینے کی بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، جیسے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر قربان کی گئی ہوں۔ چھٹے پارے میں شراب اور جوئے کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو شیطانی عمل قرار دیا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چھٹے پارے میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان میں ان کے ضروری مسائل بھی شامل ہیں۔ چھٹے پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کی نافرمانی، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کا ذکر ہے تاکہ مسلمان قوم ان سے سبق حاصل کرے۔ چھٹے پارے میں یہود و نصارہ کی سازشیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کے لیے نصیحت بھی دی گئی ہے کہ وہ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور کبھی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کے بارے میں نہ سوچیں۔ چھٹے پارے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف، احکام شریعت، پاکیزگی اور عہد و پیمان کی پاسداری اور کئی وضاحتیں بیان کی گئی ہیں۔ جوئے کی حرمت، شراب اور اس جیسی کئی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی غلطیوں کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ چھٹے پارے میں اہل کتاب سے معاملات اور اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کے عقائد سے متاثر نہ ہونے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کی پاک دامن خواتین کے ساتھ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، دین اسلام کے اصولوں پر عمل کریں۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور رحمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ چھٹے پارے میں عدل و انصاف کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچائی پر قائم رہیں، بے شک وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ چھٹے پارے میں جھوٹ اور خیانت کے بارے میں ذکر ہے۔ جھوٹی گواہی اور خیانت اسلام میں حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مقام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ چھٹے پارے میں حرام اور حلال چیزوں کی پابندی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پارہ ہمیں عدل و انصاف، پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتاتا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔ The Educators